السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیسی گزری ہے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا اور مغفرت فرما دی، اور اللہ نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، لیکن جو درجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ جب خواب دیکھنے والا بیدار ہوا تو اس کو یہ جستجو ہوئی کہ یہ معلوم کروں کہ وہ کون لوہار تھا اور کیا عمل کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے محلے میں گیا اور پوچھا، یہاں کوئی لوہار رہتا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، اس سامنے والے مکان میں کوئی لوہار رہتا تھا جس کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوہار کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے بھی آگے بڑھ گیا؟ لوہار کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر ایسی کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا تھا، سارا دن لوہار کوٹتا رہتا تھا، البتہ میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھی۔ ایک یہ کہ جب لوہا کوٹنے کے دوران اذان کی آواز اللہ اکبر کان میں پڑتی تو فوراً اپنا کام بند کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنا ہتھوڑا کوٹنے کے لیے اوپر سے اٹھا لیا ہوتا اور اتنے میں اذان کی آواز آ جاتی تو وہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے چوٹ لگا لوں، بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ وہ رات بھر اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی عبادت کرتا۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا، بس یہی حضرت ہے جس نے ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھا دیا۔ یہ ہے حضرت نایاب جو بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نئے کام کرتا ہے تو اس نیک کام کے بارے میں دل میں حرص اور حسرت پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ہمیں بھی اس نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے۔ بہرحال کسی نیک کام کرنے کی حرص اور ارادہ اور اس کے نہ کرنے کی حسرت بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب کسی شخص کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک کام کرتا ہے تو تم بھی یہ دعا کر لو کہ اے اللہ، یہ نیک کام میرے بس سے باہر ہے، آپ ہی اس کام کے کرنے میں میری مدد فرمائیے اور مجھے اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس نے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے یا اس کام کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔